بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، بزرگان محترم میرے عزیز دوستوں اور میرے معزز ویورز، ابھی حال ہی میں جو کولمبیا میں زلزلہ آیا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسے دیکھ کر مجھے قرآن کریم کی سورہ زلزال یاد آتی ہے، جس میں اللہ پاک نے قیامت کے دن جو زلزلہ آئے گا اس کا نقشہ کھینچا ہے، جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ تو آئیے آج اسی سورہ زلزال کی تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ زلزال مدنی ہے اور اس میں 8 آیتیں ہیں۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی۔ واخرجت الارض اثقالہا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہنے لگے گا کہ اسے کیا ہو گیا، وہ کیوں ایسا کر رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کی تشریح سناتا ہوں۔ جب زمین پوری طرح جھنجھوڑ دی جائے گی، اس کا مطلب ہے سخت بھونچال، سخت زلزلے سے ساری زمین لرز اٹھے گی اور ہر چیز ٹوٹ پھوٹ جائے گی۔ یہ اس وقت ہوگا جب پہلا سور پھونکا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اپنے بوجھ باہر نکال پھینکے گی۔ یعنی زمین میں جتنے انسان دفن ہیں وہ زمین کا بوجھ ہیں، جنہیں زمین قیامت والے دن باہر نکال پھینکے گی۔ یعنی اللہ پاک کے حکم سے سب زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ یہ دوسرے سور میں ہوگا، جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ اسی طرح زمین کے خزانے بھی باہر نکل آئیں گے، جب منرلس ہے زمین میں، سونا، چاندی، معدنیات، لوہا وغیرہ ہے، وہ بھی سب باہر آ جائیں گے۔ وقال الانسان ما لہا، انسان کہنے لگا کہ اسے کیا ہو گیا۔ یعنی انسان دہشت زدہ ہو کر کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ کیوں اس طرح ہل رہی ہے اور اپنے خزانے اگل رہی ہے۔ یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کر دے گی۔ یہ جواب شرط ہے۔ حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ آیت تلاوت فرمائی آقا نے اور پوچھا، جانتے ہو زمین کی خبریں کیا ہے؟ زمین کی خبریں کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کی خبریں یہ ہے کہ جس بندے یا بندی نے زمین کی پیٹھ پر جو کچھ کیا ہوگا اس کی گواہی دے گی، کہے گی فلاں فلاں شخص نے فلاں فلاں عمل فلاں فلاں دن میں کیا تھا۔ اللہ اکبر، اتنی ڈیٹیل بتائے گی زمین، اتنی ڈیٹیل بتائے گی۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا۔ یعنی زمین کو یہ بات کرنے کی طاقت اللہ پاک عطا فرمائے گا۔ اس لیے اس میں تعجب والی بات نہیں ہے۔ جس طرح انسانی آرگنز
میں اللہ پاک یہ طاقت پیدا فرما دے گا. اللہ پاک کے سامنے ہمارے اعضاء بھی گواہی دیں گے نا. ہمارے ہاتھ ہے، پیر ہے. تو اسی طریقے سے اللہ پاک زمین کو بھی یہ قوت گویائی عطا فرما دے گا. اللہ پاک یہ قوت گویائی پیدا فرما دے گا زمین کو بھی. زمین کو بھی اللہ پاک متکلم بنا دے گا، بولنے والی بنا دے گا، کلام کرنے والی بنا دے گا، اور وہ اللہ کے حکم سے بولے گی. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. اس روز لوگ مختلف جماعتیں ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. یصدر یرجو، لوٹیں گے، یعنی قبروں سے نکل کر موقف حساب کی طرف، حساب کی جگہ کی طرف، یا حساب کے بعد جنت اور جہنم کی طرف لوٹیں گے. انشاتا، اشتاتا، متفرق، یعنی ٹولیاں ٹولیاں، گروہ گروہ. بعض بے خوف ہوں گے، بعض خوف زدہ ڈرے ہوئے. بعض کے رنگ سفید ہوں گے جیسے جنتیوں کے ہوں گے سفید، اور بعض کے رنگ کالے جو ان کے جہنمی ہونے کی علامت ہوگی. بعض کا رخ رائٹ جانب ہوگا تو بعض کا لیفٹ جانب. یہ مختلف گروہ دین و دھرم کے حساب سے اور اعمال و افعال کی بنیاد پر ہوں گے، الگ الگ مذہب کے لوگ. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. بس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. یہ متعلق ہے یزدرو کے، یا اس کا تعلق آہا لہا سے ہے، یعنی زمین اپنی خبریں اس لیے بیان کرے گی تاکہ انسان کو ان کے اعمال دکھا دیے جائیں. تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، بس وہ اس سے خوش ہوگا. نیکی دیکھ کر ظاہر سی بات ہے مسلمان خوش ہوگا. اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا. دیکھنے کے بعد اس پر سخت پشیمان، شرمندہ اور مضطرب ہوگا، بے چین ہوگا. ذرہ کسے کہتے ہیں؟ بعض کے نزدیک چونٹی سے بھی چھوٹی چیز ہے. چونٹی آتی نا، اس سے بھی زیادہ چھوٹی چیز ہے. بعض اہل لغت کہتے ہیں انسان زمین پر ہاتھ مارتا ہے، اس سے اس کے ہاتھ پر جو مٹی لگ جاتی ہے وہ ذرہ ہے. بعض کے نزدیک سوراخ سے آنے والی سورج کی شعاؤں میں، جو سورج کی کرنیں آتی نا، سوراخ میں دیکھتے ہیں تو اس میں جو گرد و غبار کے جو ذرات سے نظر آتے ہیں وہ ذرہ ہے. امام شوکانی جو ہے پہلے جو معنی ہے اس کو اولا کا کہتے ہیں. امام مقائل کہتے ہیں کہ یہ صورت ان دو آدمیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جن میں سے ایک شخص مانگنے والوں کو تھوڑا سا صدقہ دینے میں تامل کرتا تھا کہ بھئی تھوڑا سی صدقہ کیا دینا، تھوڑی سی چیز کیا دینا. اور دوسرا شخص جو ہے چھوٹا گناہ کرنے میں کوئی خوف محسوس نہ کرتا تھا کہ چھوٹا سے تو گناہ ہے، اس سے کیا ہونے والا. تو اللہ پاک جو ہے ہمیں مرنے سے پہلے پہلے آخرت کی تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے وہ خوش اور راضی ہو جائے، کیونکہ ہمارا جو اس دنیا میں آنے کا جو مشن ہے، ہم جو دیا گیا ہے، وہ یہی ہے کہ اپنے اللہ کو خوش کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو، اپنے رب کو راضی کرو. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.